درود بھیجنے کا خطاب ہے ہی اللہ اس کے رسول سے پیار کرنے والا. اسے محبت سے درود پڑھیں. صلوات و سلام علیک یا سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدنا اللہ. آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں حاجی انور صاحب برائے مرحوم ان کی دعا اور ثواب کے لیے. اللہ پاک ان کی کامل بخشش و فرمائے. مستقبل نعیم صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں پیغام دیا ہے. اللہ جل وعلا ہمیں اس پیغام کو یاد رکھنے اور عملی طور پر اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. ظاہر وقت کافی ہو چکا ہے. بس مختصر سے وقت میں دو چار باتیں آپ نے موجودہ کروں گا. حاجی صاحب کی جو زندگی ہے وہ مرضی کے ساتھ گزری. آخری ایام میں بھی ناکام کی وجہ سے بھی انہوں نے مرضی کی حاضری نہیں چھوڑی. لیکن جب زیادہ قریب ہو گئے تو اس وقت مسجد کی حاضری انہوں نے چھوڑی. یہ ان کی گواہی ہے اور یہ بھی ان کی گواہی ہے کہ ساری زندگی عقیدہ اہل سنت و جماعت پر وہ مضبوط رہے اور ان کا یہ عقیدہ پختہ تھا. یعنی وہاں سے ادھر آ کے نماز پڑھتے تھے. مجھے کسی نے کہا کہ حاجی صاحب کو کسی نے کہا تھا غریب ہو گئے تھے, بیمار ہو گئے تھے, انہوں نے کہا قریب نماز پڑھ لیں. حاجی صاحب کا جواب تھا کہ قبر بھی قریب ہے. اللہ, آج تو ہمارا حال ہی بدل گیا. ہم تو ایک چاول کی پلیٹ پہ بک جاتے ہیں. غریب تھے, بیمار تھے, کمزور تھے, روزہ کو پوچھو, حاجی صاحب کو پوچھو. اس کے باوجود بھی جس طرح وہ آتے تھے وہ مسجد میں پہنچ جاتے. فجر کی حاضری بھی نہیں ہوتی تھی اور جمعہ کی حاضری تو پکی تھی ان کی کہ آپ انہوں نے اذان بھی دینی ہوتی تھی. ویسے تو پہلے بتانے دیتے تھے لیکن ظاہر ذوق ہی ہوتا ہے. پھر بھی جمعہ کو وہ آتے, اذان دیتے, ادھر آ کے بیٹھتے, پھر ہم خطبہ شروع کرتے. یعنی ان کا مسجد کے ساتھ مضبوط تعلق تھا. اور اللہ کے گھر میں حاضری یہ اللہ کے فضل و کرم سے آج کی نہیں تھی, بڑے عرصہ سے تھی. جب علامہ حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں تشریف لائے تو اس سے پہلے کی ہے, لیکن ان کے 20 سال کا جو دور تھا اسی میں حاجی صاحب کی حاضری تھی. تو میں نے دیکھا ہے ادھر آ کے نماز بھی پڑھتا تھا اور حاجی صاحب کی حاضری بھی دیکھنا تھا. دادا جی کے دور کی, اور ہمارے دادا جی 65 میں ان کا انتقال ہوا ہے, قاری عبدالرحمان چشتی رحمۃ اللہ علیہ. تو اس وقت کی حاجی صاحب کی حاضری تھی. مجھے یاد ہے کہ لائٹ کی وجہ سے گرمی بڑی سخت تھی, آپ کو پتا کہ لائٹ جاتی تھی تو اس میں نماز کو کچھ بہت اثر کیا گیا. اس پہ بھی حاجی صاحب ناراض ہوئے. یعنی ان کا یہ کہنا تھا کہ چاہے گرمی ہو نماز جو ہے آرام سے پڑھی, خیرات اس میں کی جائے, اس میں تیزی نہیں ہونی چاہیے. یہ اصل میں یہ گوائیاں ہوتی ہیں جو بعد از وفات بیان کرنے والی ہیں اور اس میں ہمارے لیے سبق ہے. میں نے جو آیت کریمہ پڑھی اس کا مفہوم ذہن میں رکھیے. اللہ جل وعلا اپنے محبوب کی زبان سے فرماتا ہے, محبوب انہیں کہو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو, دعویٰ تو یہی کرتے ہو ہمیں اللہ سے محبت ہے. آج رہ بھی دعوے ہی, اس میں دعوے ہیں اور گفتگو ہے. ہم ذرا پیچھے جائیں نا, اپنے کامرین کو دیکھیں, اپنے بڑوں کو دیکھیں تو ٹین کم تھی, کردار سے الگ تھا. ہم مانے گھنٹوں پہ بیٹھ کے گھنٹوں گفتگو ہوگی. جب آسان کا وقت آئے گا یا پٹے پہ بیٹھے رہیں گے یا گھر چلے جائیں گے. مسجد کی حاضری نصیب نہیں, لیکن اسے پوچھو تو ہو سکتا ہے وہ سب کو عیب وانا بیان کر رہا ہو کہ سارے عیبی ہیں, میں بڑا پہنچا ہوا ہوں اور وہ پہنچی ہوئی سرکار مسجد میں بھی نہیں آتی. لیکن پہلے یہ نہیں ہوتا تھا کہ میں بڑا پہنچا ہوا ہوں. ہاں یہ ہوتا تھا کہ ان کے کردار سے پتا چلتا تھا وہ پہنچے ہوئے ہیں, کیونکہ 5 وقت وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے. ٹھیک ہے, دکھ ہو رہا ہے کہ آج کے دور میں نیٹ دیکھ لو, آپ فیس بک دیکھ لو, آپ ٹک ٹاک دیکھ لو, یوٹیوب دیکھ لو, دعوے آپ کو ملیں گے. فلیکسوں پہ اتنے بڑے لقب ملیں گے نا, حیران ہو جائیں گے ہم. جب پیچھے تعبیر کو پڑھتے ہیں انہوں نے لقب نہیں لکھوائے, لیکن ان کا کردار بتاتا تھا جو اس لائق ہے ان کو لقب دیا جائے, ان کا نام ادب سے لیا جائے. آج اشتہاروں میں بڑے لقب ہیں لیکن کردار اس کے مخالف ہے, اور گفتگو میں وہ عرش پہ پہنچ جاتے ہیں, کردار میں وہ فرض بھی نیچے چلے جاتے ہیں. اس لیے حضرات محترم, ادھر دعویٰ نہیں چلے گا, دلیل چلے گا, کردار چلے گا. دعویٰ تو کافروں نے بھی کیا,
دعویٰ تو منافقین نے بھی کیا، دعویٰ تو عیسائیوں نے بھی کیا، دعویٰ تو یہودیوں نے بھی کیا، اور دعویٰ کمزور مومن بھی کرتی ہیں۔ اللہ جل وعلا سب کی طرف سے فرماتا ہے، محبوب ان سب کو کہہ دو ان کو تم دعویٰ کرتے ہو اللہ سے محبت کا، اور یہ کہتے ہو کہ ہم اللہ سے پیار کرتی ہیں، یا یہ کہتے ہو کہ اللہ تم سے پیار کرتا ہے، اور کردار تمہارا یہ ہے کہ تم کتوں کو پوجتے ہو، فرشتوں کی پوجا کرتے ہو، کردار تمہارا کیا ہے کہ تم منافقت کرتے ہو، دل میں تمہیں کفر رکھا ہوا ہے، اور زبان پہ اسلام لاتے ہو، کلمہ لاتے ہو، اندر تمہارا کوڑ ہے، اندر تمہارے کفر ہے، اور کہتے ہو ہمیں اللہ سے پیار ہے، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ لیکن منافقین سے بھی کہہ دو، ان یہودیوں سے کہو، ان عیسائیوں سے کہو جو یہ کہتے ہیں ہم اللہ کے چہتے ہیں، ہم اللہ واحد، اللہ ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، تمہارے ان کمینوں کو بھی کہہ دو، اور جو کلمہ پڑھ کر ابھی تک ناقص ہیں، وہ نماز کی طرف نہیں آتے، وہ تیری اداؤں کی طرف نہیں آتے، وہ تیرے کردار پہ نہیں چلتے، کلمہ تو انہوں نے بھی پڑھا ہوا ہے لیکن یہ ناقص ہے، ان ناقص کو بھی کہہ دو کہ دعوے چھوڑو، دعویٰ تو تم محبت کا کرتے ہو، دعویٰ اسی کا سچا ہوگا جو میری یار کے اداؤں پہ کرے گا، جو میرے محبوب کی سنتوں کو ادا کرے گا، جو میرے محبوب کے کردار کو اپنے اوپر جاری کرے گا۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم محبت کرتے ہو اور دعویٰ کرتے ہو تو پھر میرے محبوب کی اتباع کرو، میرے محبوب کی غلامی کا پٹا گھرے میں ڈال دو، یحببکم اللہ، پھر تمہیں دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں، تم یار پہ مر جاؤ، ہم تمہیں اپنے یار بنا لیں گے۔ اب یہاں کیا ہے؟ یہاں تو لوگوں سے کہایا جاتا ہے کہ ہم یار ہیں، یہاں تو اسپیکر پکڑ کے بتاتے ہیں کہ یہ حضرت صاحب بہت پہنچے ہوئے ہیں، یہ بہت پہنچے ہوئے ہیں، یہ بہت پہنچے ہوئے ہیں، جو پہنچے ہوتے ہیں نا ان کا کتاب بتاتا ہے، اور اب فرما رہا ہے یحببکم اللہ، جو یار پہ مر جاتا ہے پھر ہم اسے اپنا یار بناتے ہیں، اور جسے بنا لیتے ہیں اسے اپنی ملک کا مالک بھی بنا دیتے ہیں، اسے اختیار دے دیتے ہیں، بیٹھا زمین پہ ہوتا ہے، حکومت اس کی لوح و قلم پہ ہوتا ہے۔ اس نے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ اس آیت کا ترجمہ علامہ اقبال نے شعری صورت میں کیا ہے کہ اللہ وہ سناتا ہے اور کی محمد سے وفاتوں نے، تو نے میرے یار سے وفاداری کی ہے، کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، جب رب ہی تیرا ہو گیا تو پیچھے کیا رہا؟ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب اور محب میں نہیں میرا تیرا، جب یار ہو جاتا ہے تو پھر سب کچھ اسی کا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ناظرین محترم، جو میں نے مختصر سی بات کی کہ داموں سے نکل ہوتا ہے اور گفتگو کم کرو، کردار پیش کرو آپ کا، نماز 5 وقت کی ثابت کرو آپ، ختم پہ ہم جتنے آ جاتے ہیں، جنازے میں جتنے آ جاتے ہیں ان پر سوالیہ نشان ہے، فجر ٹائم کتنے آ جاتے ہیں، جہاں جہاں سے بھی لوگ آئے ہیں وہ ذرا غور کریں کہ ختم فرض تھا، واجب تھا یا سنت مصطفیٰ ہے؟ سنت بھی نہیں، سنت نہیں، مستحب ہے، لیکن ہماری مسلک کی یہ علامت اور نشانی ہے، جو نہ کرے اس پہ بھی نمبر لگے گا کہ یہ اور ہو گیا ہے مستحب، اور یہ نہیں کہ سارا کچھ رکھو، کھانا رکھو، اتنا بڑا کرو، ختم اسی کا نام ہی نہیں، بیٹھو اللہ اس کے رسول کا ذکر کرو، قرآن پڑھو، ذکر کرو، بڑے سادے ثواب کر دو، یہ ختم ہو گیا۔ یہ تو نہیں کہ اتنا لمبا پروسیس ہے، لیکن نہ واجب ہے، نہ فرض ہے، نہ سنت ہے، مستحب ہے۔ مستحب کے لیے ہم کہاں کہاں سے آ جاتے ہیں، اور جنازہ کی سب پہ فرضی نہیں، فرضی عین نہیں ہے، فرض کفایہ ہے، ایک نے پڑھ لیا ادا ہو گیا، کراچی سے بھی آ کے ہم فرض کفایت کے لیے آ جاتے ہیں، اور ادھر رہ کر بھی خدا کے بارگاہ میں جھکتے نہیں، تو سوال ہے کہ ختم پہ کس کے لیے آتے ہیں؟ ختم فرض تھا، واجب تھا، یہ پوچھا جانا تھا؟ نہیں، تو اس کے متعلق پوچھا جانا تھا، آپ نے اسے کیا چھوڑا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ یہاں رب کا مقام چھوڑا ہے اور بندے کا مقام زیادہ ہے؟ غفلت اتنی ہے کہ کردار سے ایسا لگتا ہے کہ اس کے ہاں رب کی ویلیو کم ہے اور بندے کی ویلیو زیادہ ہے۔ بندے کو راضی کرنے کے لیے کراچی چلا جائے گا، خدا کو راضی کرنے کے لیے گھر میں بھی نہیں جھکے گا، گھر میں بھی جھکاؤ نہیں ہوگا،
جزاتی ہوٹل کی اس طرف ہمیں آنا پڑے گا. جو میں